اور کوئی بندہ جو ہے وہ نہیں لگا سکتا. مثلا ہم سیاستدان تو آپ کا بڑا مشغلہ ہے نا، ٹارگٹ ہے ہر وقت، سافٹ ٹارگٹ ہے. بالکل صحیح انہوں نے کہا. لیکن میں نے خود پچھلے کئی سالوں کے اندر بڑے بڑے نامی گرامی آپ کے اینکر پرسنز ہیں جنہوں نے مجھے ملک ریاض صاحب کے اور امیر آدمیوں کے اوپر کچھ سوال پوچھے تو آپ دیے وہ پروگراموں سے کاٹے گئے. تم پلیز آپ لوگ جو ہے نا، آپ فٹ سولجرز ہیں پاکستان میں، صحافت کی جو جنگ ہے اس میں، اور میں آپ کے ساتھ ہوں. جو صحافت کی آزادی جو ہے بڑا ایک بنیادی ستون ہے. آزادی جو ہے کسی بھی ملک میں جہاں جمہوریت ہو، جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ پراپر ہو رہی ہو، وہاں پہ صحافت آزاد ہونی چاہیے. لیکن یہ صحافت آزاد نہیں ہے آپ کی. آپ جب اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، انصاف ہوگا، جن لوگوں کے حقوق انہوں نے چھینے ہوئے ہیں، جس میں حکومت بھی شامل ہے، ریاست بھی شامل ہے، ان سب کا جو ہے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اور اگر یہ باہر بیٹھ کے کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو پاکستانیوں کو پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی جو ہے اسٹیٹ جو ہے، ریاست جو ہے وارن کرتی ہے کہ آپ کا یہ پیسہ ڈوب سکتا ہے، کہ آپ یہ پیسہ اگر ان کے کاروبار میں پیسہ لگاتے ہیں، جس طرح پاکستان میں بہت سے لوگوں کا ڈوبا ہے. لوگ جو ہے لے کے پھرتے ہیں، ان کے پلاٹ کینسل کر دیتے ہیں اگر کوئی انسٹالمنٹ مس ہو جاتی ہے. اس دوران جو ہے ریٹ بڑھ گیا ہوتا ہے، نئے ریٹ کے اوپر آگے بھیج دیتے ہیں، ڈلیوری نہیں دیتے. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا، میں چاہتا تھا کہ ایک باری پھر تمہیں میڈیا والوں نے چیک کر لواں کہ کنے پانی چاہیے گئے تسی، تے وہ کل پھر آ جاؤں گا، نہیں تو کسی اور طریقے سے شور مچاؤں گا. سوشل میڈیا پہ میں نے کل اس لیے میں نے کیا کہ مجھے میڈیا سے توقع نہیں تھی، کیونکہ کل بھی میں بولا ہوں، پرسوں بھی میں بولا ہوں، لیکن اس کو کوریج جو ہے وہ نہیں ملی جس طرح ملنی چاہیے. اور بڑے ایشوز ہیں جن کے اوپر میں آپ لوگوں کی محنت کا مداح ہوں. آپ بڑی محنت کرتے ہیں، صبح شام جو ہے اسمبلی کے باہر کھڑے رہتے ہیں، سپریم کورٹ کے باہر کھڑے رہتے ہیں، اور جہاں پہ کوئی ہنگامہ ہو رہتا ہے آپ بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے. یہ سارے میڈیا والے جو ہیں، آپ جائیں ان کے جب انٹرویو دینے جائیں، ہر چیز ٹوٹی بجی ہوتی ہے. کوئی ٹیبل جو ہے وہ ٹوٹا ہوتا ہے، کرسی جو ہے پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے ہوتے ہیں، پرانی لے کے آتے ہیں. کوئی آپ نے ایک پیسہ نہیں خرچتے اپنی اسٹوڈیو کے اوپر. 2-4 اسٹوڈیو ہیں جو ذرا ٹھیک ٹھاک ہے گئے ہیں، باقی تو اسٹوڈیو ہوئے نے جو وہ فلموں کے اخیر دے کوئی سٹور نہیں نظر آتا جتنے لڑائی ہوتی ہے ہیرو دی جی اس ٹائپ کے سٹور ہوتے ہیں، ڈبے پے دے، کوئی اتنے نکری پے دا، کوئی اتنے نکری پے. جی آپ سوال لیں جی. میں کہا تھی بعد ہی کاٹ ہی چھڑنا، میں جو کوئی کہنا ہے. خواجہ صاحب، آپ ایک بہت بڑی پارٹی کے نیشنل اسمبلی میں لیڈر ہیں، پارلیمنٹ میں. کیا اس بات کا امکان موجود ہے کہ یہ پارٹی اس معاملے کو ٹیک اپ کرے گی؟ اور آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ اگر یہ چونکہ واقعی کے نیشنل ایشو ہے، اس کو پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز میں ڈسکس ہونا چاہیے؟ کیا اس کی پاسبلٹی؟ نہیں بالکل آپ نے اچھی تجویز دی ہے کہ اس کے اوپر ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ اس ملک میں اتنی دیر سے ایک فراڈ ہو رہا تھا، اور اس پہ حکومتیں، ادارے جو ہے، لیڈران جو ہیں، یہ دوسرے لوگ جو ہے وہ کیوں خاموش تھے. آپ دیکھیں نیب نے جو ہے ایسے کیسز میں لوگوں کو ہاتھ ڈالا جن کیسز کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. اب نیب نے ایک کمیونیکے دیا ہے. ایک آپ نہیں کہہ سکتے کہ پچھلے 2-2.5 سال میں جو ہے وہ نیب نے کسی ہمارے کہنے پہ اوپر کسی پہ ہاتھ ڈالا ہو خدا نخواستہ، یا کسی کے خلاف کوئی زیادتی کی ہو. بلکہ میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی زیادتی کرنے والے شخص کے گریبان پہ نیب نے ہاتھ ڈالا ہے، اور نیب اس کے لیے مبارکباد کا مستحق ہے. اب وہ صحیح نیب بنا ہے، پہلے سب 2 نمبر کام تھا.
سہیل رانا صاحب آپ بڑے چلو ٹھیک مگر آپ بڑی ماشاءاللہ توانا آواز ہیں. آپ نے ابھی 3 پوائنٹس کہے ہیں. مگر میرا نام سہیل رانا, میں باغبان اور ڈیلی پوسٹ کا, اور میں چیز سب سے زیادہ یہ انوالو ہوں. وہ انوالو نہیں, میرا مطلب یہ جو حاصل ہیں سب سے فیسیلیٹیٹر ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے 3 باتیں کہی ہیں کہ سروس میسج کدھر ہے. کیا آپ پیمرا کو اس پہ کوئی ایکٹ کریں ان کے خلاف؟ وہ رسپانسیبل ہے کہ نمبر 1 ٹھیک ہو. نمبر 2 مطلب میں یہ آپ کو, کیونکہ میں آصم ملک, آصم منیر اور ایک اور بندے ہیں عامر صاحب, تینوں نے ان کو ڈنڈا دیا. لاسٹ 9 ایئر سے ان کو ڈنڈا چل رہا ہے جو اب امپلیمنٹ ہوا. دونوں, ایک یہ ملک ریاض ایک اے جی کو قتل کر چکا ہے, ایڈجوٹنٹ جنرل کو, ایک ڈی جی سی کو یہ قتل کر چکا. 2 مقدمات ہیں اس پر, وہ بھی ان سے پوچھیے گا جدھر سے وہ آپ کو بتاتے. تھرڈ میرا سوال یہ ہے, نہیں میں تو لگا جی تو کوئی بھی نہیں سی لگا رہے گا. میں پتا ہے نا سر, باہر بھی ہو کوئی بھی نہیں آئے. میرے لاہور کے بچ 300 ایکڑ زمین موجود ہے تھوڑے ہو مطلب کولیشن پارٹنر نے. یہ 6 میں 3 سٹارز کی بنائیں جو کراچی کے کور کمانڈر, میں 5 کے نام لے لیتا ہوں, لاسٹ کا بھی اور پہلے کا بھی, عباسی سے لے کے جو ڈی جی آئی رہے, 5 کے شاہد بیگ کے بھی, 5 کے گھر 6 کنال, کیونکہ میں ڈی ایچ 1 میں رہتا ہوں, 6 کنال پہ اسی نے گھر دی ہے. اور فرام دی کو ایکس کور کمانڈرز کراچی. کون کس کا نام؟ شاہد بیگ نمبر 1, عباسی جو ڈی جی آئی رہا, وہ جو جس نے 2014 کا وہ ایکٹ کیا, اور جو بھی ان کو پتہ ہے. اچھا ظہیر الاسلام. اچھا وہ عباسی ہے. ہاں عباسی, نریم انجم تھا. یہ 5 کے کٹھے گھر ہیں 6 کنالز پہ. ملک ریاض کے ہیں, ایک علیحدہ گیٹ لگا ہوا جائیں, میں نے تو میں تو وزٹ کرا تھا. آپ ان کو بھی تو تھوڑا سا پوچھیں نا سر, آپ کو نہیں یہ بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں. میں نام لے رہا ہوں, میں نے اسی لیے میں کبھی نہیں آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ یہ اس میں میں تو اور پیمرا کے خلاف کیا ایکٹ نہیں میں پیمرا پہلے ایک آخری جن کو 5,000 لاکھ روپے 6,000 لاکھ روپیہ بانٹا ہے جن چینلز کو گزشتہ 8-8.5 مہینوں میں, جنہوں نے آپ کی پریس ریلیز بھی نہیں جاری کی, ٹویٹ کو بھی نہیں دیکھا, ان کو بھی اسی طرح 6,000 لاکھ روپیہ مہینے کا یا 6 مہینے کا دیتے نہیں گیا ایڈورٹائزمنٹ کی صورت میں. کہ پیمرا والی جو بات ہے نا, یہ میں بہت دفعہ اٹھا چکا ہوں. بلکہ پیمرا کو ڈائریکٹلی جب ہماری حکومت تھی اس زمانے میں بھی, اور پچھلی جو حکومت ہماری پی ڈی ایم کی تھی اس زمانے میں بھی, ابھی بھی کہ یہ انفورس کروائیں. لیکن میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پیمرا اس کو نہیں انفورس کروا رہا, اور اس کی وجوہات وہی ہوں گی جو ملک ریاض کی وجوہات ہیں. اور کیا وجہ ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ 10 منٹ جو ہیں ان کو کسی اور کی وہ ایڈ چلا دیں گے بجائے اس کے کہ جو میسیج دیں, پبلک سروس میسیج دیں جو ہے. تو بالکل میں آئی ول ریز دس ایشو ناٹ ونس بٹ ریپیٹڈلی جب تک یہ کریکٹ نہیں ہوگا. دوسرا, آپ جنہوں نے ان سے پلاٹ لیے ہیں, جنہوں نے گھر لیے ہیں, آپ بتائیں, لیٹ ایوری بڈی نو کہ ملک صاحب کے امام میں کون کون نہایا ہے. کسی کو جو ہے نہیں ہونی چاہیے, ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. تیسری چیز آپ نے ایک 3 ایشوز ہیں. تیسری میں نے 6,000 لاکھ روپیہ 6 مہینوں میں بانٹا انہی چینلز کو جو کہہ رہے ہیں خبر نہیں چلاتے. انہوں نے بھی تو روکو نا سر, اشتہاراں دی یہ بس تسی دتا ہے صرف فیڈرل گورنمنٹ نے. پنجاب نو چھڈ دو, سندھ نو چھڈ دو, کے پی کا تو پتہ نہیں تھا. چلیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ تینوں ایشو جو ہے نا اٹھاؤں گا میں. یہ میں اپنی پریس کانفرنسز کا جو ہے حصہ بناؤں گا ان کو انشاءاللہ. عرفان سدوزئی ڈانس. ہاں عرفان سدوزئی ڈانس. خواجہ صاحب آپ بڑے بولڈ ہیں اور اس وقت ڈیفینس منسٹر بھی ہیں. آپ نے 25 سال سے آپ نے کہا کہ احتساب ہوگا. ذرا 5-10 سال پیچھے چلے جائیں, اصغر خان کیس میں اس وقت بھی بہت سارے جو ملٹری کے آفیسرز تھے ان کے اوپر بھی الزام عائد ہوا کہ انہوں نے اپنے جو اختیارات ہیں ان سے تجاوز کیا اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گرانے کے لیے پیسے تقسیم کیے, اور اس میں
آپ کے لوگ شامل تھے میاں شہباز شریف کے اوپر یہ بیانات قلم بند ہیں. میں صدر صاحب میں صدر صاحب نہیں صدر میری عرض سن لیں. میں بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا, مجھے ملک ریاض پہ فی الحال فوکس کر رہے تھے. میرا مقصد جو ہے یہاں پہ آپ کے سامنے جو میں پیش ہوا ہوں, یہ ملک ریاض پہ مجھے فوکس کرنے دیں. اس فوکس کو ڈیلیوٹ نہ کریں. آپ یہ سوال میں آپ کے سامنے پیش ہوتا رہتا ہوں ہر 2 4 5 10 دن کے بعد, آپ یہ پوچھیں میں اس کا بھی جواب دوں گا. ادھار کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ. خالد محمود صاحب ایکسپریس ہے. اس ٹاپک کے اوپر مجھ سے سوال پوچھیں. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ اچھا عمل ہے, پوشائن عمل ہے کہ ریاست کی طرف سے ایسے بزنس ٹائپ کی جس کی وجہ سے غریبوں یا لوگوں کی پراپرٹیز سے غیر قانونی طریقے سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنائی ہوئی ہیں, تو یہ خوشائند عمل ہے. لیکن دوسری طرف یہ خواجہ صاحب کہ پچھلے 30 سال سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی کاروبار جو ہیں وہ جاری ہیں, تو آپ لوگ کو نہیں لگتا کہ پچھلے 30 سال میں انکلوڈنگ پی ٹی آئی دیگر پارٹیز کا ادوار بھی شامل ہے, انکلوڈنگ مارشل لاء, تو do you think that we all are equally involved in this what we are میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ, میں اس سے کوئی زیادہ جو ہے وہ اس سے اعتراض نہیں کروں گا اس پہ. دیکھیں جو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور عمران خان صاحب آن ریکارڈ ہیں, وہ ان کے خلاف بڑے کھل کے بولے ہوئے ہیں, بڑے کھل کے بولے ہوئے ہیں. انہوں نے ایسے ایسے الفاظ اپنے استعمال کیے ہوئے ہیں اپنی پریس بریفنگز میں, ان کے خلاف انہوں نے بڑا ڈائریکٹلی اٹیک کیا ہوا ہے. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. وہ کمپرومائز ہو گئے, وہ وہی صاحب ہو گیا, منو نوٹ دکھاؤ میرا موڈ بناؤ, موڈ بن گیا پھر ان کا. خالد محمود صاحب ایکسپریس ہے. جی آنے والے وقت میں آپ بھی یار میں 25-26 سال کا لگا نا, میں کمپرومائز کیتا ہے. میں آن ریکارڈ ہوں, آن ریکارڈ ہوں. میں نام آپ کو علیحدہ بتاتا ہوں. جیو کے ایک اینکر پرسن ہے, میں نے ان کے بیٹھ کے کہا, میں نے ان کو دوسری دفعہ جو ہے نا, دوسرے دن میں نے شام کو پروگرام دیکھا, میں نے دوسرے دن میں نے کہا کی کیا ہے آپ نے, یہ کیا کیا ہے. نہیں جی میں آپ پھر آ جائیں. جمعے کا پروگرام ہوتا تھا ان کا, پھر جمعے کو چلا گیا. پھر کسی اور نام میں نہیں لے رہا تھا, نام وہ لے رہے تھے. آگے جواب میں جو دے رہا تھا, جواب جو ہے وہ چینل کو جو ہے نا پسند نہیں آ رہا تھا. وہ کسی اور امیر آدمی تھا, وہ بھی اس کے بھی اشتہار چلتے تھے, انہوں نے وہ بھی کر دیا. پھر تیسری دفعہ پھر انہوں نے بتایا, میں بھی پرت جاتا رہے گا. وہ پھر انہوں نے کہا, اس کے بعد میں نہیں ان کے پروگرام میں گیا, میں نہیں گیا ان کے بعد. تین دفعہ میں ان کے گیا آگے پیچھے. پہلے پروگرام کرتا رہا, بڑی دیر کرتا رہا, میں بھی اس کام سے بڑا مدت لگا تھا. خیر صاحب جو ہمارا سسٹم ہے وہ بڑا کمزور سسٹم ہے, خاص کر عدالتی نظام بڑا ہی کمزور ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت کو ہمارا جو سسٹم ہے, ہماری جو چھوٹی عدالتیں, یہ عدالتیں بڑی شخصیت کو ہمارا جو سسٹم ہے, ہماری جو چھوٹی عدالتیں, یہ عدالتیں اس کو سزا دے پائیں گے؟ دیکھیں میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارا سسٹم جو ہے اوور لاسٹ 75 ایئرز ہمارے جو آرگنز ہیں وہ مزمحل ہو چکے ہوئے ہیں. جس طرح آپ انسانوں کے اعضاء جو ہے مزمل ہو جاتے ہیں, اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے میری عمر میں آ کے, میرا مطلب ہے, اور 100 دل کمزور ہو جاتا ہے, کوئی ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہیں, دماغ کمزور ہو جاتا ہے, میٹر ہو جاتا ہے بندہ, یہ اس طرح کی ہوتی ہیں بات. اسی طرح آپ کا سسٹم بھی جو ہے مزمل ہو گیا ہوا ہے, اور اس کی وجہ ہے کہ اس کو اتنا مس یوز کیا گیا ہوا ہے کہ ایسے لوگوں کو جب پنپنے کی اپرچونٹی مل جائے, ملک ریاض جیسے لوگوں کو, تو سسٹم نے مزمل ہونا ہے. اور اس سسٹم کی ساری جو ہے گندگی جو ہے آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. ادروائز آپ کا سسٹم ٹھیک ہوتا تو یہ بندہ جو ہے یہاں پہ پہنچتے ہی نا. کہ مجھے انہوں نے خود کہا کہ یہ تھی اٹھا رہے گئے ہو, تیرا بننا کچھ نہیں ہے. مجھے کہا انہوں نے, میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, مجھے فون پہ کہا انہوں نے, دبئی سے فون انہوں نے کیا, انہوں نے کہا کچھ نہیں بننا. میں کہا نہ بنے, میں تو وہاں چک رہے ہیں گا, اگوں نہ بنے, اگوں مالک دا کام ہے گا.